ہم کس کی مانیں؟ ہم مجبور ہیں کہ آپ کے پول کو ہم کھولیں، آپ دھوکہ نہ دیں ہمیں رجوع علی القرآن اور مہم اور فلانے اور ٹھکانے کے نام پر، آپ دھوکے باز ہیں۔ آپ پہلے اپنے دل کو صحابہ کے لیے پاک کیجئے، اور اگر کہیے کہ ہمارے علماء لکھ کر کے اپنی قبروں میں چلے گئے تو ان کو قبروں سے نکال کر کے سولی دیجئے، سولی دو۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ تو پھر ایران کے خمینی، جن شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے، ان کا مولوی جس کو آپ مجدد کہتے ہو، جس کے انقلاب کو ایرانی انقلاب کہتے ہیں، ان کی یہ گالی کیسے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے کہ جب ان کا مہدی آئے گا، حق الیقین باب رجعت کی عبارت کیسے جماعت اسلامی والوں کو حلق کے نیچے اتر جاتی ہے کہ جب مہدی غار سے آئے گا تو ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے سولی دے گا اور زنا کی سزا دے گا ان کو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ محترم حضرات، آج ایک موضوع کے تحت مجھے پابند کیا گیا ہے کہ اس موضوع کے تحت آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور یقیناً وہ موضوع ضروری بھی ہے۔ ڈاکٹر اگر بیمار کو اس لیے دوا دینا بند کر دے کہ دوا کڑوی ہے، بیمار کی زبان پہ خراب لگے گا، بیمار کو اس کا مزہ اچھا نہیں لگے گا، تو پھر اس بیمار کا ٹھکانہ قبر ہے، اور اس بیمار کا ٹھکانہ بیماری کا بڑھ جانا ہے۔ اس لیے کسی بھی ڈاکٹر کو چاہے دوا جتنی کڑوی ہو، اگر اس کی ضرورت ہے بیمار کو تو وہ دوا دی جائے گی۔ آج کے زمانے میں کینسر کے بیماروں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کو کیمو دیا جاتا ہے۔ کیمو کیا ہے؟ زہر کو زہر سے کاٹنا ہے، لیکن وہ کیمو چڑھایا جاتا ہے جس کے چڑھانے کے بعد بال داڑھی سب اڑ جاتے ہیں انسان، لیکن ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اسی سے اس کو شفا ملنا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، وہ موضوع جس کا پابند مجھے بنایا گیا ہے وہ ہے کچھ افکار کے بارے میں آپ کو بتانے کا۔ سب سے پہلی بات، اصل بات سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم اہل حدیثوں کے ذاتی اعمال چاہے جتنے خراب ہو جائیں، ہماری کوتاہیوں کے جتنے انبار لگ جائیں اور ہیں، لیکن جس منہج کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں انسانیت کو، جس کتاب و سنت کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور جس تھیوری پہ ہمارا ایمان ہے، کائنات کے اندر اس سے اچھا منہج، اس سے صاف و شفاف منہج کسی اور کا منہج نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کی کتاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کا دفتر ہے، اور نبی کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ ہے۔ ہم کہیں بھی اپنی عقل کے پابند نہیں ہیں،
ہم قرآن حکیم کا ایک ترجمہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں کیا بات کہی. ہم 1400 سال کے بعد اپنے عقلی نہیں گھوڑے لگاتے. یہ ہمارا منہج بڑا صاف و شفاف ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اس پر آج کے زمانے میں دروس کا سلسلہ ہونا چاہیے. امت کو بتانا چاہیے کہ جو سلف امت کا جو منہج ہے فہم الکتاب والسنہ علی منہج السلف الصالح، کہ کتاب و سنت کا سمجھنا سلف صالح کے منہج کے مطابق اس کی دعوت کو عام کرنی چاہیے. لیکن افسوس کہ جب ہم اہل حدیث سو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی بنا کر کے آپس میں پھوٹ پیدا کیے ہوئے، تو گھسپیٹیوں کو گھسنے کا موقع مل گیا اور ہر کوئی اپنی روٹی سیکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں اپنی دعوت کو لے کر اٹھنی چاہیے. ہمارے پاس وہ شریعت ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ. اللہ کی قسم، میں تمہیں ایسی صاف و شفاف شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کا رات و دن برابر ہے، بالکل واضح ہے. لیکن کوئی بھی باطل اس دین حنیف میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے جب بھی پیدا ہوا ہے تو کوئی خوشنما ڈریس میں آیا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا، ہر باطل کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کر کے آیا جو بظاہر بڑی خوبصورت ہو اور جس سے جاہل لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر شیعہ کو دیکھیں آپ. میں آج کھول کے بولتا ہوں، شیعہ کو دیکھیں. یہ اس طریقے سے اہل بیت کی محبت کی دعویداری کرتے ہیں کہ سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اور حسن حسین سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. ایسی خوشنما چادر یہ اوڑھ کر آئے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے دعویداری کے نام پر یہ پوری انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جبکہ اہل بیت کی محبت ہم اہل حدیثوں سے، ہم سلفیوں سے زیادہ کرنے والا کون ہے؟ ہماری کتابیں بھری پڑھی ہوئی ہیں. حب آل البیت من الایمان، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کون ہے جو اہل بیت کی محبت سے انکار کر سکتا؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن شیعہ اس دعوے کے ساتھ آئے اور ایسے انداز میں ہمارے جہال سمجھتے ہیں کہ یہی اہل بیت کی محبت کرتے ہیں اور باقی لوگ محبت نہیں کرتے. اور اس کے بعد اس قالب کے زد میں جو آئے، جو پھنسے، اس کے بعد ان کا معاملہ کیا رہا؟ اس خوبصورت قالب کو، اہل بیت کی محبت کے دعوے داری کے نام پر کیا کیا گل کھلائے، کیا کیا لوگوں کے حلق سے نیچے اتروائے گئے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. نمبر 1، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں. نمبر 2، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں ہونا. نمبر 3، انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں ہونا. نمبر 4، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ایمان نہیں ہونا. آپ کہو گے مولوی صاحب بہت بڑی بات بول گئے تم، کیا شیعہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ جی میں کہتا ہوں نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں نہیں رکھتے. کوئی آدمی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ کیسے نہیں رکھتے ہیں. آئیے، اس وقت جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ ایران کے خمینی کو مجدد کہتا ہے، ان کے انقلاب کو ایرانی انقلاب کہتا ہے. اس خمینی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. اس کی کتاب ہے کشف الاسرار. اس کتاب کا صفحہ 107 کوئی کھول کے لائے میرے سامنے، میں کھول کر کے دکھاؤں گا. اس میں وہ ایران کا خمینی لکھتا ہے کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس اللہ نے عثمان اور معاویہ جیسے بدقماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. کیا اللہ پر ایمان ہوا؟
یہ اہل بیت کی محبت کی چادر کی آڑ میں یہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ دوسری چیز میں نے یہ دعویٰ کیا قرآن کا انکار۔ جی، ان کی کتاب اصول کافی لائیے، جو شیعوں کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ائمہ کی 2000 جو ان کے 12 امام ہیں ان کی 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں کہ یہ موجودہ قرآن بدلا ہوا ہے، اور اصلی قرآن کی آیتیں 17000 ہیں۔ موجودہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کی آیتیں 17000 ہیں اور اس کی لمبائی 70 گز کی ہے، اور وہ جو غار میں مہدی چھپا ہوا ہے اس کے پاس وہ قرآن ہے۔ قرآن پر ایمان رہا؟ نہیں رہا۔ اور تفصیل میں جائیں تو ان کی تفسیر ہے تفسیر قمی، اس میں ان آیات کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت پہلے ایسے تھی، سنیوں نے ایسے بدل دیا، یہ آیت ایسے تھی، ایسے انہوں نے بدل دیا۔ آئیے میں آپ کو ایک آدھ دو آیتیں سنا دیتا ہوں۔ جیسے اللہ کہتا ہے سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی جانب وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے۔ یہ کہتے ہیں یہ آیت ایسے نہیں تھی، یہ آیت تھی یا ایھا الرسول بلغ فی علی ما انزل الیک، اے نبی آپ علی کے بارے میں پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ سنیوں نے علی کے لفظ کو قرآن سے ہٹا دیا ہے۔ قرآن موجود محفوظ رہا؟ اہل بیت کی محبت کے نام پر قرآن کا انکار۔ یہ تو میں نے ایک مثال دیا کہ آپ کے پاس وقت نہیں، ہمیں کہیں اور لے کے جانا ہے آپ کو۔ انبیاء کی بات کریں گے تو وہ بھدی بھدی باتیں جو شیعہ مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کی نیند حرام ہو جائیں گی۔ آئیے ان گالیوں کو اور ان بکواس کو نب کر کے آپ کے سامنے آئیے ایران کے مجدد، جس کو جماعت اسلامی کے لوگ ایرانی انقلاب کہتے ہیں، اس مجدد صاحب کی بات اسی کشف الاسرار میں اور الحکومت الاسلامیہ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ مجدد صاحب لکھتے ہیں خمینی کہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بھول گیا، بتاؤ تو صحیح۔ ہاں، ایرانی مجدد قرآن کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ ابھی کچھ کہہ رہا تھا نا، کیا لکھتے ہیں؟ کچھ نہیں کچھ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ تو کہہ رہا تھا نا۔ ہاں، تو اسی کشف الاسرار الحکومت الاسلامیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ باتیں ملیں گی جو آپ سن نہیں سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ کہہ رہا تھا کہ اسی کشف الاسرار میں اور الحکومت الاسلامیہ میں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا جو میرے ذہن سے اچانک سے نکل گیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء اس مقام کو نہیں پہنچ سکے جس مقام کو ہمارے 12 اماموں نے پایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اب کیا باقی رہ گیا آپ کے ہاتھ میں؟ اہل بیت کی محبت کے نام پر نہ اللہ محفوظ، نہ قرآن محفوظ، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس دین کے راوی ہیں۔ اگر کہو گے کہ قرآن مجید کا راوی کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ احادیث کے راوی کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اور شیعہ مذہب میں کوئی بھی صحابی ایمان والا ہے ہی نہیں، 4 کو چھوڑ کر کے۔ اسی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے ارتد الصحابۃ کلہم الا 4، نبی کی محبت کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 4 کو چھوڑ کر کے۔ اب کیا باقی رہ گیا دین کے نام پر تمہارے پاس؟ دکھاؤ، کچھ باقی رہ گیا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر باطل شبہات کی خوبصورت چادر لے کر آتا ہے امت کو لبھانے کے لیے۔ شیعہ مذہب اہل بیت کی محبت کے نام پر آیا اور پورے دین کو اس نے
برباد اور ملیہ میٹ کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ان سے جو فرقے متاثر ہو کر کے ان کی شاخوں کے طور پر نکلے، مثال کے طور پر مولانا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی، یہ شیعہ مذہب سے نکل کر کے آئی ہے۔ ان کے ہاں بھی الفاظ بدلے ہیں لیکن معاملہ وہی کچھ ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے تو ان کی خوبصورت چادر کیا ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ ان کی خوبصورت چادر کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا ہے، خلافت قائم کرنی ہے، مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور سوشل ورک کرو جی، کمبل بانٹو جی، کٹس بانٹو جی، کورونا کے اندر بیماروں کے علاج کراؤ جی۔ یہ سب خوشنما چادر ہے۔ میں کہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر کے دکھائے ہیں، ہمیں کرنا ہے اس کو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی ایک چیز کو اجاگر کر کے آپ سارے غلط کاموں کو آپ منوانے لگ جائیں، یہ نہیں چلے گا۔ ان کا نعرہ بھی کیا ہے؟ خلافت قائم کرنی ہے، زمین میں اتحاد پیدا کرنا۔ یہ سارے نعرے باطل اور جھوٹے ہیں۔ پہلی بات تو آئیے ان کی اصل بیماری کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاء علیہم السلام حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کسی بھی نبی کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حکومت قائم کرے۔ نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جانا، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ کوئی بھی نبی حکومت لینے کے لیے نہیں آیا کہ بس جیسے بھی پولیٹکس کر کے اور حکومت قائم کر لو۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو بتاؤ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وہلہ میں کفار مکہ نے کہا تھا کہ نہیں کہ یہ اے محمد اگر آپ اس ذریعے سے اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو ختم ہو جاتا وہیں پہ، ہاں ہم کو مکے کا سردار بنا دو، ہم اسی کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہ مقصد تو تھا نہیں کہ تم کفر پر اڑے رہو اور ہمیں تم مکے کا سردار بنا دو، بات ختم ہو گئی، حکومت تو ہمیں مل گئی، اب ہمارے آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ تو یہ مقصد نہیں تھا، لیکن یہ نعرہ بہت ہی خوشنما ہے۔ اگر اس پر تفصیل گفتگو کی جائے، یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن ہمارے جتنے بھی جماعت اسلامی کے بھائی ہیں ان کو برا لگ جائے گا۔ وہ معاملے کا شرعی علاج کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف سیاسی گفتگو اور سیاسی علاج کے ذریعے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو قیامت کی اگلی صبح تک نہیں ہونے جا رہا۔ سمجھے کہ نہیں؟ حکومت قائم کرنا ہے تو حکومت کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا اعلان ہے قرآن حکیم کے اندر، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میں زمین کا مالک اپنے بندوں میں سے نیک لوگوں کو بناتا ہوں۔ قرآن حکیم کا اعلان ہے، آپ کو حکومت چاہیے نا۔ اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کو ضرور بالضرور زمین کا مالک اور خلافت دے گا جیسے پہلے والوں کو دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے ان کو دین کو مضبوط کر دے گا، ان کو تمکنت دے گا۔ تو یہ معاملے کا شرعی علاج ہے۔ اگر تمہیں حکومت چاہیے، تم پوری امت کو اس بات کی دعوت دو کہ تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، سمجھے؟ لیکن یہ نہ کر کے آپ فجر میں سوتے رہو اور امت کو یہ کہو کہ تم کراٹے سیکھو، امت کو تم یہ کہو صبح میں تم بھی دوڑو، RSS والے دوڑ رہے ہیں تمہیں مقابلہ کرنا ہے، امت کو تم یہ کہو کہ جو ہے مطلب کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے تم بھی تیاری کرو۔ یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، یہ دو کوڑی کی نہیں ہے، یہ شبہات، یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن یہ چلنے والی بات نہیں ہے، یہ سیاسی بات سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ امت کو ہندوستان کے آئین کا حوالہ دے کر مظلوم ثابت کر کے شاہین باغ لگانے سے خلافت نہیں آئے گی۔ جب بھی کوئی معاملہ اس ملک میں بھی ہوتا ہے تو امت کو 75 سال پہلے جو آئین بابا صاحب کا تھا
اس کا حوالہ دے کر کے امت کو مظلوم بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ اجی دیکھو تمہارے باپ داداؤں نے تو قربانی دی اس ملک کی آزادی کے لیے، آل انڈیا گیٹ پر دلی میں تمہارے باپ داداؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور تم پر ظلم ہو رہا ہے، تمہارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ تم سڑکوں پر نکلو اور اس کے بعد جیلوں کو بھرو اور گالیاں سنو اور مار کھاؤ۔ یہ خلافت لانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو خلافت کا شرعی علاج ہے، آپ کو شیعہ اور NRC نہیں چاہیے، میں نے بار بار کہا۔ تو آئیے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین کا قرآن فیصلہ کرے گا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے ملک سے نکالنے والا معاملہ۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور بالضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے، اپنے دیش سے نکال دیں گے ورنہ ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کی جانب وحی کی کہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہی ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان ظالموں کی ہلاکت کے بعد ہم تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ آپ کو زمین میں خلافت چاہیے، آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا بننا پڑے گا، آپ کو اللہ کی وعید سے ڈرنے والا بننا پڑے گا۔ بدر میں صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کے سامنے ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں بدلہ فتح دی کہ نہیں دی؟ آج 52 ملک ہو کر کے فجر میں سوتے ہو، تم کچھ نہیں اکھاڑ پا رہے ہو دشمنوں کا، کچھ ٹیڑھا نہیں ہو رہا ان کے سروں کے بال تک۔ کیوں؟ تم معاملے کا شرعی علاج نہیں ڈھونڈتے ہو، تم سیاسی علاج ڈھونڈتے ہو۔ اور یہی ہمارے معاف کیجئے گا مولانا مودودی صاحب کی امت یہی کچھ خواب دکھاتی ہے لوگوں کو۔ نماز ضروری نہیں ہے، روزے ضروری نہیں ہیں، ٹخنے سے نیچے پینٹ پہنے رہو، سب چلے گا، بس کیسے بھی حکومت چلے۔ کبھی اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، کبھی انبیاء کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، کبھی صحابہ کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے۔ ایسے ہی خلافت آتی ہے کیا؟ ایسے ہی خلافت آتی ہے؟ یا کون آدمی کہے گا کہ جو آدمی کی زبان صحابہ کے بارے میں محفوظ نہ ہو، رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں محفوظ نہ ہو، وہ آدمی نیک ہے اور وہ زمین کی خلافت لائیں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا بھی خوشنما جو نعرہ ہے یہ غلط ہے، ان کا بھی جو خوشنما نعرہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، ان کے دل بھی شیعوں کی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے پاک نہیں ہے۔ آئیے میں سرسری کچھ حوالے دے دیتا ہوں۔ مولانا صاحب تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بشری کمزوریوں سے پاک نہیں۔ پھر ہم کس بات کا نعرہ لگاتے ہیں مودودی صاحب کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یونس علیہ السلام سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین تو کسی نبی کو نبوت دیتا ہے جب اس کی اہلیت، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یاد رکھیے میں ان کو کوئی کام دوں یہ نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، دینے والا بھی اتنا ماہر نہیں ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی کمزوریوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم آپ میں سے کسی کو کوئی کہیں کہ جا کر کے دکان سے سودے لے آؤ، کوئی گڑبڑ لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھیجا ہے وہ بھی اتنا بڑا بقرات نہیں ہے، جس کو بھیجا گیا ہے وہ بھی بقرات نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو نبوتیں ان کی کوششوں سے نہیں ملی ہیں، اللہ نے جن کو چاہا چن کر کے نبی بنا دیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو جہاں چاہے گا رکھے گا۔ تو اللہ کا اختیار مودودی صاحب غلط تھا حضرت یونس کے معاملے میں کہ فرائض کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی ہو گئی اور اللہ رب العالمین دیکھتا رہا۔ یہ تو قرآن کو جھٹلانا ہوا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لکھ بیٹھے کہ 23 سالہ دور نبوت میں آپ سے جو کوتاہی ہوئی فرائض کی ادائیگی میں، کیا ہے یہ سب؟ آپ کا یہ خوشنما نعرہ نہیں چلے گا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ اکرام امہات المومنین کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں،
وہ اگر کہوں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن حکیم کے بارے میں شیعہ نے کہا کہ قرآن بدلا ہوا ہے، مودودی صاحب کہتے ہیں ان کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے قرآن مجید کے 4 بنیادی اصطلاحات، اس میں لکھتے ہیں کہ ہر چیز کے معنی بدل دیے گئے۔ میں نے اسرین و غور کر کے تفسیریں لکھی، میں نے اسرین و تشریح لکھی۔ کیا ہے؟ جب قرآن مجید کے مفہوم بدل دیے گئے تھے تو آپ کہاں سے آئے لے کر کے؟ آپ کہاں سے ترجمہ کیا؟ تو ان سے بھی انبیاء علیہ السلام محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ مصر کے سیاہ اور سفید دونوں کے مالک تھے، اور ان کی حیثیت وہی تھی جو اٹلی کے ماسولینی کی تھی۔ ایک نبی کو اٹلی کے کافر ماسولینی سے تشبیہ دینا یہ کون سی شرافت ہے؟ اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اگر کوئی دشمنان اسلام کہے گا آپ کو بڑی مرچی لگتی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہے، لیکن ان ایران کی روٹیوں پر پلنے والوں سے پوچھو کہ کیسے یہ بات لکھی۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ داعی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت و تبلیغ میں ناکام ہو گئے تو تلوار اٹھائی۔ تو پھر برادران وطن اگر کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو آپ کو مرچی کیوں؟ یہ درس تو آپ نے سنایا ہے ان کو، یہ تو آپ دے رہے ہیں مسالہ، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم خلافت قائم کریں گے اور سوشل ورک کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں چلے گا۔ اگر سوشل ورک کرنے کا نام اسلام ہے تو ہم سب کو چلیے مدر ٹیریسا کی جو ٹیم ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں، جو کوڑیوں کو اور فلانوں کو علاج کراتی ہے روڈوں سے اٹھا کر کے۔ اگر سوشل ورک ہی کا نام صرف اسلام ہے تو چلیے ہم سب عیسائی مذہب کو جوائن کر لیتے ہیں، وہاں اس وقت سب سے زیادہ سوشل ورک ہو رہا ہے۔ اسلام ایک تھیوری کا نام ہے، ایک اصول کا نام ہے۔ تو جو باتیں شیعہ مذہب میں ہیں، الفاظ بدل بدل کے، پیرائے بدل بدل کے، تقریباً مولانا مودودی صاحب کے ہاں بھی اس جماعت کے اندر بھی صحابہ کے لیے بغض بھرے پڑے ہوئے ہیں جیسے شیعہ مذہب میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا۔ مولانا صاحب کیا لکھے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جری ہو گئی تھی اور زبان درازی کرتی تھی۔ اگر میں کہوں مودودی صاحب کی اماں مودودی صاحب کے ابا سے زبان درازی کرتی تھی تو شاید اچھا نہیں لگے گا جماعت اسلامی کے لوگوں کو، اگرچہ یہ بات صحیح بھی ہو۔ اگر کسی کی ماں کسی کے باپ سے زبان درازی کرتی ہو، اگر کہہ دیا جائے کہ تمہاری اماں تمہارے ابا سے زبان درازی کرتی ہیں، شاید آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن مولانا صاحب گستاخی معاف، اور ان کے ماننے والے سے کہہ رہا ہوں گستاخی معاف۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان درازی کرتی تھیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ؟ سنو، کان کھول کر کے سنو، تم قیامت تک ایسے ہی یہود کے دستے نگر بنے رہو گے، خلافت تو کیا، خلافت کی بو تمہیں نہیں مل سکتی ہے اور نہ تاریخ میں تم کو ملی ہے۔ تم اسی طرح یہود کی طرح وادی تیہ میں ٹامک ٹوئیاں میں بھٹکتے رہو گے جیسے یہود آج تک بھٹکتے رہے ہیں اور ان کو کوئی حکومت نہیں مل سکی ہے۔ مولانا صاحب کس عائشہ کی بات کرتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے میں منافقین نے ان پر تہمت لگائی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ ہم نے کرایا تھا، زمین والوں نے کرایا تھا، یا آسمان والے نے خود کرایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے میرا نکاح عائشہ سے کرایا تھا۔ کہا پھر کیوں؟ جب اللہ نے عائشہ سے کرایا تھا تو وہ کسی نبی کے بستر پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دے گا، آپ کے نکاح میں ایک غلط خاتون کو کیسے لا کر کے دے سکتا ہے؟ ہم زمین والوں نے آپ کا نکاح عائشہ سے نہیں کرایا تھا، یہ تو اللہ نے کرایا تھا۔ اللہ اپنے نبی کے بستر پر کسی غلط خاتون کو لا کر رکھے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں مدینے میں اعلان کر دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور سبحان اللہ،
جو الفاظ عمر کی زبان سے نکلے تھے وہ قرآن بن کر کے آج بھی سورہ نور میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کے ساتھ عائشہ کی پاک دامنی نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا عظیم بہتان ہے۔ اور سنیے، کس عائشہ کو آپ زبان دراز کہہ رہے ہیں مولانا مودودی صاحب، اور ان کے ماننے والے کان کھول کر سنیں، آپ کو خلافت نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا میں ایک پہلی خاتون ہے، پہلی خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد سے موت تک دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے صدیق کی لخت جگر کے بعد جو ہر رات ہر پل لمحہ جنت میں گزاری ہو۔ دنیا میں انسان جنت میں گزارے، کیا زبان درازی کی سزا، زبان درازی کا صلہ تھا؟ ایک انسان دنیا میں جنت میں رہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کسی بد اخلاق کو اللہ رب العالمین دنیا میں جنت دے گا؟ آپ کہو گے مولوی صاحب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا میں جنت؟ جی، اس زمین میں اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے ہماری اماں مومنین کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے، ہر رات جنت میں گزاری ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ نہیں سمجھے نا؟ نہیں سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس لیے جو لوگ حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہاں سر پھوڑتے ہیں، کہاں بھیڑ لگاتے ہیں؟ ریاض الجنہ میں۔ سمجھے؟ ارے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ جو لوگ مدینے جاتے ہیں وہ 2 رکعت نماز کہاں پڑھنے کے لیے نمبر لگاتے ہیں؟ ریاض الجنہ میں۔ وہ جنت کی کیاری ہے دنیا کے اندر ہی۔ ام المؤمنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ کون ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، وہی ریاض الجنہ۔ آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ لائن لگاتے ہو، ام المؤمنین کا جب سے نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات جنت میں گزاری۔ وہ عظیم خاتون، اور آپ کہتے ہو کہ وہ زبان دراز تھی۔ مولانا صاحب یہ شیعت سے متاثر ہو کر کے ہی آپ کہتے ہو۔ شیعہ آج تک ان کو ان باتوں کا الزام دیتے ہیں بدکاری کا جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان سے بری قرار دیا، ان الفاظ کے ساتھ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور آپ وہی شیعت کی گالیوں کو دہرا کر کے الفاظ کے ساتھ آپ کو خلافت نہیں مل سکتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال میں مختصر انداز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جماعت نے بھی جو نعرہ لگایا ہے اتحاد کا، سوشل ورک کا، رجوع الی القرآن کا، تم کیا قرآن کی طرف رجوع کرائیں گے امت کو؟ تم تو کہتے ہو قرآن کے الفاظ ہی بدل دیے گئے ہیں، تم کیا کہیں گے؟ تم ساری امت کو کافر کہتے ہو پھر اتحاد بھی ہم قائم کریں گے؟ یہ سب بیکار کی بات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ قرآن مجید ایک تھیوری ہے، اور آپ کو حکومت چاہیے تو آپ کو قرآن و سنت کی عدالت میں آنے ہوں گے۔ یہ جماعت جو ہے یہ قرآن حدیث کی عدالت میں آنا نہیں چاہتی۔ ابھی دیکھیں یوسف قرداوی کی موت ہوئی، ان کا سب سے بڑا مفتی تھا، وہ کیا کہہ کے گیا؟ اسرائیل میں الیکشن ہوا، یہ اسرائیل کے ساتھ جیسے بہار میں مہا گٹھ بندھن سنتے ہیں نا، اور آپ کے اتر پردیش میں بھی ہوتا ہے، یہ پارٹی وہ پارٹی کا گٹھ بندھن چلتا رہتا ہے نا، اسرائیل میں گٹھ بندھن کر کے ابھی انہوں نے الیکشن کیا اور جیت گئے۔ تو ان کے یوسف قرداوی نے کیا کہا کہ اگر اللہ بھی مخلوق پر الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو اتنے ووٹ نہیں لا سکتا جتنے ووٹ ہماری پارٹی لائی۔ اللہ تو چاہے تو تم کو زمین میں دھسا دے تم کو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی زندہ ہوتے تو ناٹو سے سمجھوتا کرتے۔ یہ ان کے قطر کے مفتی کے الفاظ ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپی بات نہیں ہے، صرف عربی اخبارات کا میں ترجمہ اردو میں بتا دیا ہوں آپ کو، سمجھے کہ نہیں؟ ان کے سب سے بڑے عالم سید قطب کو دیکھے جس سے متاثر ہوئے ہیں مولانا مودودی صاحب،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو باغی، جنہوں نے داماد رسول کو بے کھانے اور بے پانی 41 روز پیاسا رکھ کر کے ذبح کیا مدینۃ الرسول میں بغیر کسی جرم کے، ان کے بارے میں جماعت اسلامی کا سب سے بڑا بانی سید قطب اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ میں لکھتا ہے. وہ عربی عبارت کا ترجمہ میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں. حضرت عثمان ذو النورین کی غلطیاں کو بتاتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کے اوپر انقلاب بھڑک پڑا اور حق باطل سے مٹ گیا اور جھوٹ سچ سے مل گیا. یعنی حضرت عثمان کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، جنہوں نے ان کو ذبح کیا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو خطبہ دیتے ہوئے منبر پر پتھر مار کر کے اور ان کے سر پھاڑے، یہ ان باغیوں کی جماعت کے بارے میں سید قطب لکھتا ہے کہ یہ جماعت کا جو انقلاب تھا اسلام کی روح سے زیادہ قریب تھا. عثمان غنی کو مارنے والی جماعت اسلامی کے نزدیک اسلام کی روح سے زیادہ قریب تھی. یہ بات اگر نہیں لکھا ہو تو مجھے سماج کے لوگوں جو جرمانہ کرو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے. اور آپ ہمارے ہاں گھسپیٹیہ کا کام کرتے ہیں سوشل ورک کے نام پر، یہ نہیں چلے گا. اور ہمارے عالموں کو بھی شبہ ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا، نہیں چلے گا. یہ بات عثمان غنی کے بارے میں، جس عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر 1450 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی تھی، جس عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی ان کو خیبر کی فتح کی بشارت دی گئی، ایران اور انطاکیہ کی فتح کی بشارت دی گئی، اس عثمان غنی کے باغیوں کو سید قطب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ان کی بغاوت جو ان کے قتل کے در پہ تھے، ان کی بغاوت اسلامی کی روح سے زیادہ قریب تھی. اے اللہ، زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اور اس کے بعد آپ اتحاد امت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، آپ سوشل ورک کے نام پر اور میڈیکل کیمپ لگا کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کے دل صحابہ اکرام سے پاک نہیں ہے. اللہ رب العالمین صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیا ہے، تاریخی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اللہ خود کہتا ہے، کیا ہے سورہ حشر کے اندر، یحبون من ہاجر الیہم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. کیا ترجمہ ہے؟ کہ جن لوگوں نے مدینے میں اور ایمان میں پہلے جگہ بنا لی تھی، یعنی انصار، ان کی جانب جو ہجرت کر کے آتے ہیں مہاجرین، ان کو پسند کرتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. یہ انصار کی جو جماعت ہے، جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے اگرچہ وہ اس کے ضرورت مند ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو نفس کی بخالت سے، لالچ سے بچا لیا گیا، وہی جماعت کامیاب ہے. یہ قرآن سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے ہر صحابی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لالچی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نفس کی بخالت سے پاک تھے. آپ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ احد میں صحابہ مال کی لالچ سے مغلوب ہو کر غنیمت لوٹنے لگے تھے. اب ہم آپ کی مانیں کہ قرآن کی مانیں؟ ان بکواس کے بعد آپ کو خلافت نہیں مل سکتی ہے. آپ چاہے جتنا گٹھ جوڑ بنا لیجئے، جتنے میڈیکل کیمپ لگا لیجئے، عیسائیت کے کیمپ سے زیادہ آپ کی حقیقت نہیں رہے گی. آپ اپنے پہلے دل کو پاک کیجئے. میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو نظریہ ہے، میں کہتا ہوں آپ کو اگر خلافت چاہیے تو اس کا شرعی علاج ہے. آپ شرعی عدالت میں لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، صلاح پیدا کیجئے. روڈوں پر نکلوانے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تاریخ میں دیکھ لیا آپ نے، جب جب قوموں کو آپ نے سڑکوں پر اتارا ہے سلف امت کے منہج سے ہٹ کر کے، تب تب آپ نے نقصان اٹھوایا ہے. کسی بادشاہ کے خلاف خروج و بغاوت کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں.
کہ آپ روڈوں پر جائیں، سلف نے کچھ اصول متعین کیے ہیں، اس اصول کی پابندی آپ کو ضروری ہے۔ آپ شاہین باغ لگوا دیتے ہیں عورتوں کو، اور آپ بھول جاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث لکھی لن یفلح قوم ولو امرہم امرأہ، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جو اپنا لیڈر عورت کو بنا لے۔ اب میں آپ کی مانوں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں؟ آپ نے شاہین باغ لگا کر کے ہون تک کروائے ہیں، شرک تک کروائے ہیں وہاں پر، اور ملا کیا؟ مسلمانوں کو جیل ملا اور کچھ نہیں ملا۔ کیا ملا؟ لاٹھی ملی اور کچھ نہیں ملا۔ ملا کیا؟ لیکن اگر شرعی علاج کرتے، آپ کو خلافت چاہیے نا، آپ شرعی علاج کیجئے، لوگوں کو فجر کی دعوت دیجئے، لوگوں کو تہجد کی دعوت دیجئے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے نیک لوگوں کو بناتے ہیں۔ صلاح کی دعوت دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو زمین کا وارث بنائے گا۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں تیاری کرنا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے شرعی علاج کیجئے۔ اگر قرآن مجید نے تیاری کی بات کہی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیاری کرو جو کچھ طاقت ہے، اور گھوڑے وغیرہ سے بھی تیاری کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس آیت کا سب سے پہلا مخاطب، بلکہ قرآن حکیم کی ہر آیت کا سب سے پہلا مخاطب صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ میں کوئی بے نمازی تھا؟ ہیں؟ تم نماز پڑھو، اس کے بعد تیاری دیکھیں گے۔ تمہارا ایمان ابھی فجر کو تو اٹھا کے نہیں لا سکتا، تم تلوار کیا چلائیں گے؟ تم انہی کے ہاتھوں بک جاؤ گے، تم انہی کے ہاتھوں بک جاؤ گے۔ اور دیکھ لو آپ آج اس امت میں ہر گاہے گاہے منافقین پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر گاہے گاہے شعیب قاسمی جیسا الو کا پٹھا پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ امت مال کے لیے خود جماعت اسلامی کے لوگ اسرائیل میں سمجھوتا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یوسف قرضاوی زندگی بھر جو ہے الٹے سیدھے فتوے دے کر کے گئے کہ نہیں دنیا سے؟ کیا ملا آپ کو سوائے رسوائی کے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے پہلے جو جماعت کامیابی چاہتی ہے اس کو پہلے نبی کے صحابہ کے لیے اپنے دل کو پاک کرنے پڑیں گے، یہ ہمارے ایمانی۔ اس کے بغیر آپ سوشل ورک کے ڈھیر لگا دو، آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، آپ کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کے صدر دروازے سے کتاب چھپتی ہے جس میں ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بھدی بھدی گالی دی جاتی ہے کہ اس گالیوں کو ہم کوٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے 3 نمبر صدر دروازے سے کتاب چھپتی ہے تدبر حدیث، اور آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، آپ رجوع الی القرآن کے مہم کے جھوٹے نعرے لگا کر کے امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے کتاب چھپتی ہے تدبر حدیث جس میں امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، رأیتہ فی انہار الجنت ینغمس، یہ نبی کے الفاظ ہیں، محمد علی یا کسی مفتی کے الفاظ نہیں ہیں، کہ میں نے جنت کی نہروں میں ماعز بن مالک کو غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ماعز منافق تھا اور صحابہ کی بہو بیٹیوں کے پیچھے انڈو بکرے کی طرح ممیاتا تھا، اور آپ خلافت کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس کی مانیں؟ ہم مجبور ہیں کہ آپ کے پول کو ہم کھولیں، آپ دھوکہ نہ دیں ہمیں رجوع الی القرآن اور مہم اور فلانے اور ٹھکانے کے نام پر، آپ دھوکے باز ہیں۔ آپ پہلے اپنے دل کو صحابہ کے لیے پاک کیجئے، اور اگر کہیے کہ ہمارے علماء لکھ کر کے اپنی قبروں میں چلے گئے تو ان کو قبروں سے نکال کر کے سولی دیجئے، سولی دو۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ تو پھر ایران کے خمینی، جن شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے، ان کا مولوی جس کو آپ مجدد کہتے ہو، جس کے انقلاب کو ایرانی انقلاب کہتے ہیں، ان کی یہ گالی کیسے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے کہ جب ان کا مہدی آئے گا، حق الیقین باب رجعت کی عبارت کیسے جماعت اسلامی والوں کو حلق کے نیچے اتر جاتی ہے کہ جب مہدی غار سے آئے گا تو ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے سولی دے گا اور زنا کی سزا دے گا ان کو، ابو بکر صدیق کو دنگے کر کے اور مدینے کے چوک اور چوراہے پر لٹکائے گا۔ یہ باتیں کیسے حلق کے نیچے اتر رہی ہیں آپ کے؟ اسی طرح حلق کے نیچے اتارو کہ ان امین حسن اصلاحی کو اور مودودی صاحب کو ان کی قبر سے نکال کر ان کو جوتے مارو، لگاؤ سولی ان کو۔ اور نہیں تو اگر آپ ان کی تھیوری پر چل رہے ہو، صحابہ کو جو انہوں نے گالیاں بکی ہیں اس کو لے رہے ہو اور سوشل ورک اور خلافت کے نعرے لگاتے رہو، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
آپ نعرہ لگاتے لگاتے آپ کے بڑے قبر میں پہنچ گئے ہیں اور آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دل، آپ کے بڑوں کے دل صحابہ کرام سے پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام شرف صحابیت کی وجہ سے صحابہ کی غلطی صحیح نہیں ہو جائے گی، بلکہ غلطیوں اور بڑھ سکتی ہیں اور بھی اس کا غلطی کا معیار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ابو بکر عمر کی پالیسی سے ہٹ گئے تھے اور وہ اقربا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں کئی بار جنت کی بشارت دی، اور آپ خلافت کی بات کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی آپ کو خلافت نہیں مل سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا وعدہ ہے خلافت کے لیے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میں زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے نیک لوگوں کو بناؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل حدیثوں، تمہارے پاس جو منہج ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کا فہم، وہ بالکل آئینے کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ تمہیں کسی کے چراغ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے نیند سے اٹھو اور پوری انسانیت کو تمہارا منہج انسانیت کے خون کا محافظ ہے۔ اور میں 5 منٹ اور بتا ہی دیتا ہوں، تم کو تمہارے منہج کا اندازہ لگے، تم کون سے جوہر رکھ کر کے اور تم سو رہے ہو، اور یہ گھسپیٹیے تمہارے اندر گھس کر کے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں، سنو اس کا اندازہ لگاؤ۔ آؤ، یہ جو روڈوں پر اترواتے ہیں نا، جب کوئی ملک میں معاملہ ہوتا ہے تو 5 منٹ سن لو میری بات خالی۔ ہمارے سلف نے یہ اصول متعین کیا ہے، ظالم بادشاہ، ظالم حکمرانوں کے خلاف، ظلم کے خلاف خروج، بغاوت کب کرنا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے۔ ابھی اگر میں جا کر کے مولوی ہو کر کے ابھی عشاء کی نماز پڑھائی اور میں جا کر کے شراب پی لوں ابھی، ٹھیک ہے نا، اب آپ میں جو جوشیلے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے بھائی؟ بولو، بولو یار، کچھ بھی بولو۔ ابھی جا کر کے ایک گلاس مار لوں میں، کیا کہو گے آپ لوگ؟ ارے بھگاؤ اس کو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، جلدی بہار کی ٹرین پکڑاؤ اس کو، یہ کہو گے آپ۔ شرابی نہیں کہو گے، خالی بس، سمجھے کہ نہیں؟ اور شیخ مستقیم صاحب پی لے ایک بوتل تو کہو گے ان کو ہی بھگا دو۔ لیکن سلف کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو بھائی، شیخ مستقیم صاحب تو 22 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کی بھی کچھ پارٹی شارٹی بن گئی ہوگی، اس کا علاج کرو۔ یہ گناہ کیسا ہے؟ یہ گناہ کیسا ہے؟ کیا اس گناہ سے محمد علی کے یا مستقیم صاحب کے بوتل پی لینے سے دین کا کوئی نقصان ہو گیا ہے؟ نہیں نا، یہ ان کا اپنا فعل رہا نا۔ ان کو اکیلے میں توبہ تلی کی تلقین کرو، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی تمہاری۔ وہ نشے میں تم کو نماز نہیں پڑھا رہے۔ خروج کرو گے، بغاوت کرو گے، نکالنے کی بات کرو گے، 2 پارٹیاں بنیں گی، اختلاف ہوگا، خونریزی ہوگی، اس سے بچو۔ آئی بس سمجھ میں؟ کون سا والا اچھا رہا، پہلا والا کی بعد والا؟ پہلا والا اچھا رہا کہ بھگاؤ؟ بعد والا اچھا رہا۔ اللہ کے رسول، ہم نے یہ منہج نہیں کہا، یہ جذباتی منہج کا انکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا امیر، تمہارا بادشاہ اتنا ظالم ہو، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اتنا ظالم ہو کہ تمہارے پیٹھ پہ کوڑے برسائے، تمہارے مال کو چھین لے، تو چور امیر کی بات سننی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، تب بھی تم صبر کرنا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، حتیٰ تروا فیہ کفرا بواحا، جب تک کہ اس امیر میں صریح کفر نہ دیکھ لینا، جب تک کہ بغاوت نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف سڑکوں پر نہیں نکلنا ہے۔ کیوں؟ آپ جو جذباتی لوگ ہو کہو گے ارے وہ کیسا امیر ہے جو لوگوں کو بلا وجہ کوڑے مار رہا ہے، وہ لوگوں کے مال بھی کھا رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی صبر کرنا ہے تم کو، اس کے خلاف روڈوں پر نہیں آنا ہے۔ حلق کی چیز نیچے نہیں نہ اتری، آج کی نسل کو اتری، یہ حدیث سنا رہا ہوں، نہیں نہ اتری نسل، اتر گئی بات؟ نہیں اتری۔ کیوں نہیں اتری؟ آپ جذباتی ہو، آپ جاہل ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ارے بھائی، اگر ایک بادشاہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ عام حالت میں آپ کو بلا وجہ پیٹ رہا ہے، آپ کے مال کھا رہا ہے، اس کا مطلب وہ اسٹرانگ ہے، اس کے حواریین بہت اسٹرانگ ہیں،
تو عام حالت میں آپ کو پیٹ رہا ہے، جب اس کے خلاف سڑکوں پہ جاؤ گے تمہیں چھوڑ دے گا کہ اور مارے گا تم کو، اور زمین میں فساد پیدا ہوں گے. لہذا تمہیں صبر کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور ظالموں کی دندناہٹ اور ظالموں کی جو چودراہٹ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے، یاد رکھ لیجیے گا. آپ خون کی حفاظت کیجئے اور آپ اپنے گھر میں رہیے، صبر کیجئے، یہ سلف کا منہج ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کو یہ منہج راس نہیں آتا. ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا آدمی، ظلم کے خلاف خاموش رہے گا، یہ بہت اچھا خوشنما نعرہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیا نا، تاریخ میں اگر یہ جھوٹا نعرہ نہیں ہوتا، سلف کے منہج کی قید ہوتی، تو آج نہ عراق بنتا، نہ سیریا بنتا، اور نہ ہمارے ملک میں آج آتنکواد کے نام پر جو جیلیں بھری ہوئی ہیں نہ وہ بھرتا. سن لیجئے، یہ صرف جذباتی منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے منہج سے انحراف کا نتیجہ. اور اگر بادشاہ کافر بھی اگر ہے، اس کے لیے بھی سلف نے اصول متعین کیے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے کو دینی عبادت کرنے سے کوئی روک رہا ہے کیا؟ آج تک کوئی منع کیا ہے آپ کو؟ نہیں نا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اتنے کمزور ہو، آپ بغاوت کر کے مقابلہ میں نہیں کر سکتے ہو تم، اور زمین میں فساد ہوگا. آپ شاہین باغ لگوا کر کے اور نقصان کیا ہے، مسلمانوں کی شبیہ بگاڑی ہے، نام بگاڑا ہے، اسلام کا نام بگاڑا ہے، اور کچھ نہیں ہوا ہے فائدہ، اور جیلیں بھری گئی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہی اگر آپ کو تھا، مودی جی سے آپ کو لگا کہ شکایت ہے، تو آپ ڈیلیگیٹس بھیجتے، آپ جا کر کے ملتے، بڑوں سے بڑا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی گئیں، آپ روڈوں پر اتار دیتے ہیں پبلک کو فوراً. اس طرح کے لوگ کیوں اتارتے ہو بھائی؟ ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آمنہ کے لال کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اس کی خبر نہیں ہے آپ کو. آئیے میں آپ کو ایک بات پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یہ بات میں نے ہمیشہ سے کہی ہے اور آج بھی پھر دہرائے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکی گئی، فلانا ہوا، بہت سارے روڈوں پر لوگ اترے نا، اترے ہو کہ نہیں اترے؟ وہ خاتون کے معاملے میں اترے، اور صاحب اس سے پہلے کون تیواری تھے اس کے معاملے میں اترے. لوگ اترے کہ نہیں اترے؟ کیوں؟ ملک کے آئین کی دہائی دے کر کے کہ وہ ہمارے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ کسی مذہب کے آدمی کو گالی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آمنہ کے لال کا قانون اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اس کو آپ نے کیوں نہیں ٹوڑا؟ آپ دیکھ لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکنے کا معاملہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. آئیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سلف نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک مکی زندگی میں گالی بکی گئی اور ایک مدنی زندگی میں گالی بکی گئی. ابو لہب کے بیٹے نے مکی زندگی میں گالی بکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، دعا کی، بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ ہم کمزور ہیں، مکے میں میرے ساتھی کمزور ہے، تو کمزور نہیں نا، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. اور دنیا نے دیکھا کہ جب وہ شام کے سفر پہ جا رہا تھا تو ایک شیر رات کی تاریکی میں آ کر اس کے سر کو پھاڑ دیا اور جہنم رسید ہو گیا. اور مدینے میں بھی گالی دی گئی تو اس کا دوسرا مسئلہ رہا. آپ مجھے یہ بتاؤ ہندوستان کے اندر آپ کون سی حالت میں ہو؟ مظلومیت کی حالت میں ہو، محکومیت کی حالت میں ہو، کمزوری کی حالت میں ہو، یا غلبے کی حالت میں ہو؟ چاہے وجہ جو بھی ہو، کون سی حالت میں ہو بھیا؟ ارے بولو یار زور سے. کمزوری کی حالت میں ہو، چاہے وجہ جو بھی ہو. بہت تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے نا، جھوٹے مکار مسلمان، بھینسے کے گوشت کھانے والے. تم کو اگر اپنے نبی سے بہت محبت تھی تو مجھے بتاؤ جتنی مرتبہ ان 2-4 سالوں میں گالیاں بکی گئی ہیں، تم میں سے کون ہے جو تہجد میں رات کو اٹھ کر کے اپنے نبی کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کیا ہے؟ باتیں بناتے ہو. کیا تمہیں اللہ کے فیصلے کا یقین نہیں جو احکم الحاکمین ہے، اور مودی جی کے ہاں پہنچ جاتے ہو روڈ پر نکلنے کے لیے؟ ان سے کیا رکھی امید وفا، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے؟ یہ بیکار کی باتیں. آپ اللہ سے فیصلہ چاہو نا، آپ کو بہت دکھ ہے، آپ تہجد میں اٹھو، اللہ رب العالمین سے فیصلہ چاہو. آج بھی وہی اللہ ہے جس نے ابو لہب کے بیٹے کا سر پھاڑا تھا. ایسے ظالموں کو عذاب الہی میں گرفتار اللہ کرنے پر آج بھی قادر ہے. تم بول کے تو دیکھو. تم اللہ کو اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ ان کی عدالت میں تمہیں جانا پسند نہیں ہے، ورنہ راتوں کو اٹھ کر کے تمہیں تہجد پڑھنا پڑے گا، اور مودی جی کی عدالت میں تم پہنچ جاتے ہو.
میرے بھائیوں، یہ باتیں ہیں، یہ باتیں آپ جذباتی لوگوں کے حلق کے نیچے نہیں اتریں گی، لیکن یہی منہج انسانیت کے خون کا محافظ ہے، جو جذبات کی دعوت دیتے ہیں، جو روڈوں پر نکلنے کی دعوت دیتے ہیں، جو شاہین باغ لگانے کی دعوت دیتے ہیں، جو مفتی قطر فتویٰ دیتا ہے فلسطینی مسلمانوں کو محصور تھے تو ہم نے سوسائڈ کرنے کی فتوے دیے، یہ ساری چیزیں اسلام کی روح کو مجروح کرنے والی ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، اور یہ سب دشمنان اسلام کی رکھیل بن کر کے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کے خوشنما نعرے سے کسی بھی اہل حدیثوں کو متاثر ہونے کی اور کسی کے جھنڈے تلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معاملے میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔